اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچرر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچرر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر 51 ہے۔ اکبر الہ آبادی کے کلام میں سب سے نمایاں رنگ کون سا ہے؟ سوال نمبر 51 دوبارہ سننا۔ اکبر الہ آبادی کے کلام میں سب سے نمایاں رنگ کون سا ہے؟ آپشن اے تغزل، آپشن بی ہجو نگاری، آپشن سی مغربی معاشرت کی تقلید کی مخالفت، آپشن ڈی مغربی معاشرت کی حمایت۔ تو سوال نمبر 51 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مغربی معاشرت کی تقلید کی مخالفت۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 52 کی جانب۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جس جاں ہے محمد علی جناح۔ سوال نمبر 52 کا شعر دوبارہ سننا۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جس جاں ہے محمد علی جناح۔ 23 مارچ 1940 عیسوی کو قرارداد پاکستان پیش ہونے سے پہلے لوگوں نے یہ نظم بزبان شاعر سنی تو ان کا جوش دیدنی تھا، یہ شاعر کون تھے؟ آپشن اے مولانا ظفر علی خان، آپشن بی چراغ حسن حسرت، آپشن سی اکبر لاہوری، آپشن ڈی میاں بشیر احمد زار۔ تو سوال نمبر 52 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی میاں بشیر احمد زار۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 53 کی جانب۔ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پیر مرغ تخیل کی رسائی تک کجا۔ سوال نمبر 53 دوبارہ سننا۔ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پیر مرغ تخیل کی رسائی تک کجا۔ علامہ اقبال نے یہ خراج عقیدت کس کو پیش کیا ہے؟ آپشن اے مرزا غالب، آپشن بی سید امیر حسن، آپشن سی پروفیسر آرنلڈ، آپشن ڈی نواب مرزا داغ دہلوی۔ تو سوال نمبر 53 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مرزا غالب۔ تو میرے معزز ناظرین، اس ویڈیو میں نظر آنے والا سوال نمبر 50 جو ہے اس کا میں جواب اس سے پہلے والی ویڈیو میں ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ اگر آپ اس کے جواب کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری اس سے پہلے والی ویڈیو کو دیکھ لیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے سوالوں کے جوابات درست مل جائیں گے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 54 کی جانب۔ تو سوال نمبر 54 ہے۔ نہر پر چل رہی ہے پن چکی، دھن کی پوری کام کی پکی، کوے ہیں سب دیکھے بھالے، چونچ بھی کالی پر بھی کالے، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ ان اشعار سے کرتاس ذہن پر کس شاعر کا نام ابھرتا ہے؟ آپشن اے صوفی تبسم، آپشن بی اسماعیل میرٹھی، آپشن سی امیر مینائی، آپشن ڈی حامد اللہ افسر۔ تو سوال نمبر 54 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی اسماعیل میرٹھی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 55 کی جانب۔ کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے۔ سوال نمبر 55 دوبارہ سننا۔ کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے۔ کلکتے کی تعریف میں رطب اللساں کون ہیں؟ آپشن اے جگر مراد آبادی، آپشن بی اصغر گونڈوی، آپشن سی مرزا غالب، آپشن ڈی واشد کلکتوی۔ تو سوال نمبر 55 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مرزا غالب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 56 کی جانب۔ ہر سنگ ریزائے نور سے در خوش آب تھا، لہریں جو تھیں کرن تو بھنور آفتاب تھا۔ سوال نمبر 56 دوبارہ سننا۔ ہر سنگ ریزے نور سے در خوش آب تھا، لہریں جو تھیں کرن تو بھنور آفتاب تھا۔ اس شعر میں کتنی تشبیہیں آئی ہیں؟ آپشن اے 1، آپشن بی 2، آپشن سی 3، آپشن ڈی 4۔ تو سوال نمبر 56 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی 3۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 57 کی جانب۔ تو سوال نمبر 57 ہے۔ تالے سے کسے تھی ایسی امید، نکلا ہے کدھر سے آج خورشید۔ سوال نمبر 57 دوبارہ سننا۔ تالے سے کسے تھی ایسی امید، نکلا ہے کدھر سے آج خورشید۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت بیان ہوئی ہے؟ آپشن اے تشبیہ، آپشن بی استعارہ، آپشن ڈی مجاز مرسل، آپشن ڈی کنایا۔ تو سوال نمبر 57 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی استعارہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 58 کی جانب۔ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ سوال نمبر 58 دوبارہ سننا۔ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد
گری کا۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت آئی ہے؟ آپشن اے کنایہ، آپشن بی مجاز مرسل، آپشن سی سارہ، آپشن ڈی تشبیہ۔ تو سوال نمبر 58 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے کنایہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 59 کی جانب۔ سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عز و جل۔ سوال نمبر 59 دوبارہ سننا۔ سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عز و جل۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ آپشن اے لف و نشر، آپشن بی تضاد، آپشن سی مرات النظیر، آپشن ڈی حسن تعلیل۔ تو سوال نمبر 59 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی حسن تعلیل۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 60 کی جانب، اور اس ویڈیو کے اعتبار سے آخری سوال کی جانب۔ رند خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ سوال نمبر 60 دوبارہ سننا۔ رند خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ اس شعر میں کون سی صنعت آئی ہے؟ آپشن اے تضاد، آپشن بی لف و نشر، آپشن سی مرات النظیر، آپشن ڈی ایہام۔ تو سوال نمبر 60 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے تضاد۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں اور لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین والسلام۔